بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ 6 منٹ کی مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ انسان سوئے بغیر 11 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا تو صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ، کم سے کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ جوتے انسان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا سٹریس کم ہوگا۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے، مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔
کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ کوئی بھی عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے اپنانے میں 66 دن لگتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے۔ عزت تو سبھی کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھ کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے منہ میں پائے جاتے ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کبھی ہم کسی اور کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ 1 ملی سیکنڈ کے لیے مر جاتے ہیں۔ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں اور بری بیوی سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ درست کپڑوں کا انتخاب انسان کو پریشانی اور اداسی سے بچاتا ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ موبائل فون کا زیادہ استعمال برین ٹیومر کا باعث بنتا ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ والے لوگ دنیا کی آبادی کا تقریباً 12% ہیں۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو شریف ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کے رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔
پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے، لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو نیند کے درمیان بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا اور جاگنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس کی رفیقہ حیات باعصمت اور نیک طینت ہو۔ زندگی میں دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزار دیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق خوشی پیسہ خرچ کرنے سے ملتی ہے، پیسہ محفوظ کرنے سے نہیں۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو، اپنی عزت ہی کھو دو گے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔
جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اپنی سوچ کو زنگ نہ لگنے دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جلال الدین محمد رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا مزہ حاصل کرو۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، نفرت، محبت۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گھرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔